آج کا جو دن ہے یکم رمضان المبارک، یہ اللہ کی ایک بڑی برگزیدہ ہستی حضور غوث پاک کی ولادت باسعادت کے ساتھ منسوب ہے۔ میں حضور غوث پاک کا تعارف زیادہ نہیں کراؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ اس سے واقف ہوں گے، ان کے نام سے بھی واقف ہوں گے اور ان کی لڑی اور نسب سے بھی واقف ہوں گے، لیکن چونکہ آج ان کا دن ہے، ان کی مناسبت ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو چاند ہے حضور غوث پاک کی صورت میں، یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے چمن کا چاند ہے۔ اور جیسے انبیاء میں کچھ انبیاء کو ایک دوسرے انبیاء سے ہٹ کر مقام دیا گیا، اسی طرح حضور غوث پاک کو جتنے اولیاء تھے ان میں سے ہٹ کر مقام دیا گیا۔ اور تو یہ اللہ کی ذات ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پہلے آنے والا زیادہ برگزیدہ ہوگا یا بعد میں آنے والا ہوگا، یہ اللہ کی عطا ہے کس کو برگزیدہ کر دے۔ میں حضور غوث پاک کے قول کے ساتھ ان کے ٹاپکس کا اختتام کروں گا کہ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں بروز محشر کچھ خوف نہیں ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ جو ہستیاں جو بروز محشر خوف سے مبرہ ہوں گی، غمگین نہیں ہوں گی، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو دنیا جہان کے نیکیوں کے ذخائر کو دیکھا ہے، تو آپ نے بہترین نیکی کس کو پایا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے دنیا جہان کی نیکیوں کے ذخائر کو الٹا پلٹا کر دیکھا، لیکن مخلوق خدا کو کھانا کھلانے سے بہترین عمل کہیں نہیں پایا۔ تو آج کی جو نشست ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، ہم بھی مخلوق خدا کو کھانا کھلا کے اسی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ کسی نے ناقدین بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، سوال کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ اچھی نیت سے سوال کرتے ہیں اور کچھ تنقید کی نیت سے کرتے ہیں، لیکن کسی صاحب نے سوال کیا کہ حضور اتنے لوگ اتنی نیکیاں اور ہیں، تو ایک کھانا کھلانے کی نیکی اتنا اچھا عمل آپ نے گردان دیا کہ آپ کو اس سے بہترین نیکی کوئی سمجھ نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ مجھے بتاؤ کہ رزق بانٹنا کس کا وصف ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو اللہ کا وصف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو بہتر نہیں ہے کہ تم اس وصف میں شامل ہو جو اللہ کا وصف ہے، یعنی کہ دے رہا اللہ کی ذات ہے اور بانٹنے والے آگے تم ہو، اللہ نے تمہیں وسیلے کے طور پر چن لیا، تو اس لیے میں نے اس کو سب سے بڑی نیکی گردانا۔ ہم نے انہی کی پیروی کرتے ہوئے، چونکہ ان کی اولاد میں سے ہیں، ہم نے انہی کی پیروی کرتے ہوئے یہ دسترخوان کا اہتمام ہر سال آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اور ایک چیز میں بڑی واضح کر دوں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اولیاء کا مقام اتنا بڑا بتایا جاتا ہے کہ وہ انبیاء سے بھی اوپر لے جایا جاتا ہے، تو ایسی باتیں کرنے سے گریز کیا کریں۔ اولیاء اللہ کا اپنا مقام ہے، انبیاء کا اپنا مقام ہے، اور اولیاء اللہ میں بھی اگر آپ جب حضور غوث پاک کی تعریف کریں یا ان کو کسی تعریفی کلمات سے نوازیں تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو سردار الاولیاء ہیں وہ مولا علی سرکار کی ذات ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی ولایت کو اتنا بڑا رتبہ دے دیں کہ مولا علی سرکار سے اوپر لے جائیں۔ تو جو بھی ہو آپ انہی کی اولاد میں سے ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، تو جو ولایت آپ کو ملی انہی کی قدموں اور انہی کی صدقے ملی، تو لہٰذا ان کو جب آپ تعریفی کلمات سے نوازیں تو اس بات کا خاطر خواہ خیال رکھیں۔ کسی مجلس میں بیٹھیں تو جب کوئی بیان کرے آپ کے سامنے تو آپ کو یہ علم بھی ہونا چاہیے، اور جب کوئی ایسی بات کرے تو آپ میں اتنی جرت بھی اخلاقی ہونی چاہیے کہ آپ بتائیں کہ یار آپ ہمارے سامنے حضور غوث پاک کو بیان ضرور کر رہے ہیں، لیکن کم از کم مولا علی سرکار کی ذات سے اوپر نہ لے کر جائیں۔